اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین۔ ہر قسم کی تعریف و توسیع، بزرگی و برتری صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے تنہا اس کائنات کو پیدا کیا، وہی میرا اور آپ کا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے اور مالک بھی ہے، اور ہم تمام کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ بے شمار لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ محمد عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر جو آمینہ کا لال ہے، سلام اس پر جو رحمت للعالمین ہے، سلام اس پر جس پر مکمل طور پر قرآن مجید نازل کیا گیا۔ صدر جلسہ، مہمانان، ذمہ داران، اساتذہ، طلباء و طالبات، دوستوں اور عزیزوں، میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی آپ پر اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور اس کی برکت نازل ہو۔ الحمدللہ مدرسہ حمزہ کا چوتھا سالانہ اجلاس، سالانہ جلسہ منعقد کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا الحمدللہ جن بچوں نے پارٹیسپیٹ میں حصہ لیا، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں آپ بچوں کو چند نصیحتیں کر کے اپنی بات جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاخیر بہت ہو گئی ہے۔ بات بہت تھی، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی بڑی قلت ہے اور آپ تمام کا صبر ہے، اس کے بنا پر میں آپ 5 منٹ میں انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ بچوں کے متعلق چند اہم نصیحتیں یہ ہیں۔ قرآن مجید میں لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، وہی نصیحتیں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو قیامت کی صبح تک کے لیے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے باقی رکھا، جس میں اہم معلومات ہے میرے اور آپ کے لیے، خاص طور پہ بچوں کے لیے۔ ایک باپ نے اپنے بچے کو جو نصیحتیں کی، سب سے پہلے لقمان نے اپنے بچے کو جو نصیحت کی وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ لقمان نے سب سے پہلے اپنے بچے کو اس بات کی نصیحت کی کہ بیٹے دیکھو، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو۔ شریک نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کسی بھی اعتبار سے ہم اللہ رب العالمین کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ مثلا جس طرح نماز یعنی سجدے کے لیے، سجدے کا جو حق ہے وہ خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ دعا مانگنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ نظر و نیاز کا جو حق ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اسی طرح سے دیگر عبادتیں جو خالص اللہ رب العالمین کے لیے کی جاتی ہے، بغیر واسطے و وسیلے سے، جو ڈائریکٹ دعائیں مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین سے، یہاں اس شرک کی نفی کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات میں بیٹا کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ یہ بارش جو ہوتی ہے اللہ کے حکم سے ہوتی، انسان جو پیدا ہوتا اللہ کے حکم سے ہوتا، یہ دنیا کا کائنات کا نظام چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، یہ زمینوں سے اناج نکالنے والا اللہ رب العالمین ہے، ماؤں کی پیٹوں میں جس طرح چاہے صورتیں بنانے والا اللہ رب العالمین ہے، ماؤں کی پیٹ میں غذا کا انتظام کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور زندگی کے ہر گوشے میں جیسا ماں کی پیٹ سے بچہ باہر آتا، کچھ دن وہ رہتا،
دودھ پیتا، کچھ وقت کے بعد چاول کھاتا، کچھ وقت کے بعد بڑا ہوتا، جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے غذاؤں کا انتظام الگ الگ طور پہ الگ الگ مرحلوں میں آپ کے سامنے کیا جاتا، ویسے ہی ہواؤں کو چلانے والا اللہ رب العالمین، بارش کا برسانے والا اللہ رب العالمین، اور اولاد دینے والا اللہ رب العالمین، دعاؤں کو سننے والا اللہ رب العالمین، اور جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، اور جسے چاہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر دے، یہ قانون صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ زمین کے اوپر کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں کہ اس معاملے میں، اس نظام کے تحت اللہ رب العالمین نے جب اس کائنات کو وجود میں لایا تب اللہ رب العالمین نے کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ اس کائنات کو کس طرح چلایا جائے، بلکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ عالم الغیب ہے، وہ ہر طرح کی قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کسی کی مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اسی کی ذات میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا جائز نہیں۔ یہ لقمان علیہ السلام کا واضح طور پہ جو ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا تھا۔ اور دوسری نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ جب آپ کو کسی چیز کا حکم دے تو بجا لاؤ، ان کے ساتھ نرم و لہجہ کا معاملہ کرو، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ، اپنے کندھوں کو جھکاؤ، ان کی نافرمانی سے بچو، اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کو راحت دینے کا معاملہ کرو۔ یہی لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی، کیونکہ ماں باپ آپ جانتے ہیں کتنی قربانیوں کے بعد اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں۔ ہم اور آپ اس سے دوچار نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں زندگی کے ہر معاملے میں ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ جو ہے اللہ کا بھی حکم مانو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا بھی جو حکم مانو، اور میرے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے ماں باپ کی بھی اطاعت کرو۔ ہم والدین کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے، جب تک یہ سایہ ہمارے سروں پر ہے یقین جانیے ہم خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ جس دن یہ سایہ ہم سے چھوٹ جائے گا اس دن ہمارے پیروں تلے زمین نکل جائے گی، اس وقت ہم یاد کریں گے کہ ہمارے والدین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بہت دیر کریں، جن کے والدین زندہ ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کی قدر کرے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، اور جن کے والدین گزر چکے ہیں ہم ان کے حق میں دعا کریں گے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائیں۔ لقمان علیہ السلام تیسری نصیحت کرے اپنے اولاد کو، وہ ہے نماز قائم کرو، نماز کی پابندی۔ جس طرح آپ کو بتایا گیا تھا نماز قائم کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ نماز کے بغیر ایک مسلمان باقی نہیں رہتا۔ کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ نماز اقیم الصلاۃ کہیں جگہ پر جو ہے قرآن مجید میں اس کا لقب آپ کو جو ہے ذکر ملتا ہے کہ نماز قائم کرو۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہی مسلمان اور مومن کہلاتا ہے۔ جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اس میں اور کافر کے درمیان میں کوئی چیز فرق باقی نہیں رہتی، اور نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا۔ اور چوتھی بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو نصیحت کی، چوتھی نصیحت وہ ہے نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے نیک کام کا حکم دینا اور دوسرا ہے برائی سے روکنا۔ نیک کام کا حکم ہم اس وقت دے سکتے ہیں جب ہم خود برائی سے رکیں گے۔ جب تک آپ برائی سے نہیں رکیں گے نیک کام کرنے کا حکم دینا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ لہذا ان باتوں کا خیال رکھیں، زندگی کے ہر معاملے میں جہاں کہیں بھی آپ کو برائی نظر آئے آپ برائی کو روکنے کی کوشش کریے۔ اور ایمان یہ ہے کہ آپ اگر برائی کو ہاتھ سے روکتے تو روکنا ہے، زبان سے روکتے تو روکنا ہے۔ یہ بھی اگر آپ نہیں کر سکتے، ایمان کا ادنا سا چھوٹا سا درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو دل میں جو ہے برا جانیں، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ لہذا آپ برائیوں سے رکنا بھی ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے، یہ کام کرنا ہے۔ پانچویں نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی وہ ہے مصیبت پر صبر کرنا۔ مصیبت پر صبر کرنا، یقیناً ہماری زندگیوں میں مصیبتیں بہت ہیں۔ آپ کی مصیبتیں کچھ اور ہے، میری مصیبتیں کچھ اور ہے، آپ کی پریشانیاں کچھ اور ہے، میری پریشانیاں کچھ اور ہے۔ لہٰذا ان تمام مصیبتوں کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے حوالے کرنا ہے۔ جب تک آپ اپنی اصلاح کرتے رہیں گے انشاءاللہ اللہ رب العالمین مصیبتوں سے آپ کو بچا کے رکھیں گا۔ مصیبت پہ صبر کرنا، واویلا نہیں مچانا، اور جو ہے نا صبر سے کام لینا۔ چھٹویں نصیحت تکبر نہ کرو۔ لقمان نے اپنے بچے کو چھٹویں نصیحت کی کہ تکبر نہ کرو۔ تکبر سے بچنے کا جو ہے حکم دیا گیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو تکبر کرتے ہیں؟ لقمان نے اپنے بچے کو جو ہے تکبر سے منع کیا، تکبر نہ کرو۔ اور ساتویں نصیحت
وہ میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ کے لیے بھی ضروری ہے، وہ یہ ہے آہستہ اور نرم آواز میں گفتگو کرو۔ بہت ہی اہم نصیحتیں ہیں یہ۔ ہماری آوازوں کو پست رکھنا ہے، بولتے وقت ذرا آوازوں کو جو ہے نیچی رکھنا ہے، یعنی آہستگی سے بات کرنا ہے۔ زیادہ چیخنا چلانا اسلام میں منع ہے، اور سب سے بری آواز گدھے کی ہے۔ 8ویں نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی، چلنے میں میاں ناری چلن یعنی چال اختیار کرو۔ چال چلن میں یعنی اکڑ کے زمین پہ چلنے سے منع کیا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو زمین چال چلن میں میانہ روش اختیار کرنا ہے، یعنی زیادہ اکڑ کے چلنا، تیز تیز زمین پہ پیر مارنا، یہ ایک مومن اور ایک مسلمان کی نشانی نہیں ہو کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اکڑ کر تیز قدم مارنے سے نہ تو پہاڑوں کو چیر سکتے، نہ ہی تو آسمان کی بلندیوں تک جا سکتے۔ لہذا انسان کی جو اس کی لیمیٹیشنز ہے اسے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ آپ جو ہے چال میں میارانی جو ہے روش اختیار کرنا ہے۔ پھر آخر میں یہ 8 باتوں کی جو ہے نصیحت لقمان نے اپنے بچے کو کی۔ جتنی بیماریاں اس کے اندر بتائی گئی ہے، یہ تمام بیماریوں کے منتخب ہم ہیں، ہمارے اندر یہ تمام بیماریاں ہیں، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد سیدھے آپ کو عمل کرنا ہے۔ بغیر عمل کرے کہ قرآن مجید آپ پڑھ رہے ہیں، مسلسل حافظ بھی بن گئے، عالم بھی بن گئے اور عالم دین بھی بن گئے، تب بھی کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ کے پاس عمل نہ ہو۔ عمل کا سوال اللہ رب العالمین قیامت کے دن کرنے والا ہے۔ اس لیے میری اور آپ کی زندگی کے متعلق اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور قرآن مجید کی جو تلاوت کر رہے ہیں، پڑھ رہے، سمجھ کے پڑھنے کے لیے 4 مقامات پہ اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کو دہرایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا تم میں کوئی ہے اس کتاب سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 مقامات پہ سیم آیت کو ریپیٹ کی گئی ہے، کیا تم میں کوئی ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی عقل والوں کو جو ہے دعوت دی جا رہی ہے، جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو سمجھداری سے کام لیتے ہیں، جو شیاطین کی چال میں نہیں آتے ہیں اور اپنی روش معیار رکھتے ہیں، ان کے متعلق یہ باتیں کی گئی ہے۔ لہٰذا یہ چند کلمات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ میرا موضوع، میری ٹاپک کچھ اور ہی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کے حساب سے سڈن جو ہے یہ باتیں، کچھ کلمات میرے ذہن میں آئے جو میں آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین مدرسے حمزہ میں پڑھنے والے تمام بچوں کو دنیا اور آخرت کی انہیں کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں انہیں کامیابی دے، آخرت کی کامیابی دے، اور اپنے ماں باپ کا اور اللہ اس کے رسول کا مطیع فرمانبردار بنائے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پہ باقی رکھے، ثابت قدم رکھے، اور حق کو حق کی شکل میں دکھائے، باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے، حق کو حق کی شکل میں دکھائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، باطل کو باطل کی شکل میں دکھائے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ شیخ محترم کے عمر میں، علم میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہم تمام سامعین و سامعات کو کہی گئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ مجلس کا اختتام دعا کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔